پاس ہوا اور ہمارے قانون میں آج تک یہ لکھا ہوا ہے کہ قادیانی پاکستان کے اندر مسجد نہیں بنا سکتے، قادیانی اس جو جگہ انہوں نے عبادت کے لیے بنائی ہوئی ہے اس کو مسجد کا نام نہیں دے سکتے، اس جگہ پہ اذان نہیں دے سکتے، پاکستان کے اندر اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ یہ پاکستانی قانون اٹھا، کتاب میں کیا ہے؟ کتابیں کہاں سے آئی ہیں؟ کتابیں آنا تو بند ہو گئی ہیں، تیرے اوپر وہی کون لاتا ہے؟ کوئی سوال نہیں، اپنا ایمان ضائع کر بیٹھیں گے، سوائے لعنت کے کہ جھوٹوں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے، ساری دنیا کے جھوٹوں پہ لعنت ہے، تو بھی جھوٹا ہے۔ میرے نبی سچے تھے، سچے ہیں، اور میرے آقا کا فرمان قیامت تک ہی سچ۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزو، ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہیں۔ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ کتابیں ساری ہی اللہ کی ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن ساری ہی اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن کسی اور کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا۔ تورات، زبور، انجیل، یہی وجہ ہے کہ آج وہ کتابیں اپنی اصل حالت اور اصل شکل میں موجود نہیں ہیں۔ اس میں تحریف ہو گئی، اپنی طرف سے کچھ آیتیں اس میں ڈال دی گئی، کچھ نکال دی گئی، لیکن قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا اور ارشاد فرمائے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے ہیں۔ آج تک قرآن کریم کا سپارہ یا اس سے زیادہ تو بڑی بات ہے ایک حرف بھی بڑی بات ہے، ایک زبر زیر پیش کا بھی آج تک کوئی نہیں فرق ڈال سکا۔ آپ نے رمضان مبارک میں کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ آگے پڑھنے والے قاری صاحب جو ہوتے ہیں وہ تا کی جگہ پہ اگر تو پڑھ دیں نا تو پیچھے والا بول پڑتا ہے نا جی نا، غلط پڑھ رہے ہیں آپ، اس کو صحیح کریں۔ یعنی جو قوم اللہ کے فضل سے ایک زبر کی جگہ پہ پیش بھی نہیں پڑھنے دیتی، وہ پورا لفظ، پوری آیت، پورا رکوع یا پورا سپارہ کیسے بدلنے دے گی؟ تو اللہ نے خود اپنے کلام کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس لیے 1400 سال پہلے قرآن کریم نازل ہوا، آج تک من وعن اسی کیفیت، اسی حالت میں آج تک قرآن پاک ہمارے پاس محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے کیوں اس کی حفاظت کا ذمہ لیا؟ باقی کتابیں بھی اللہ کی ہیں، ان کی حفاظت کا ذمہ کیوں نہیں لیا؟
اس لیے کہ پہلی کتابوں کے بعد تو دوسری کتاب نے آ جانا تھا، زبور کے بعد انجیل نے آ جانا تھا، انجیل کے بعد تورات نے آ جانا تھا، تورات کے بعد قرآن نے آ جانا تھا، لیکن قرآن کے بعد کوئی کتاب ہے ہی نہیں۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں۔ جب نبی کوئی نہیں آئے گا تو قرآن بھی کوئی نہیں آئے گا، امت بھی کوئی نہیں آئے گی۔ امت بھی آخری، نبی بھی آخری، کتاب بھی آخری، کوئی اور نہیں آئے گا بس۔ اور رسول اللہ، اچھا نبی سارے اللہ کے نہیں ہیں؟ جتنے 1,24,000 پیغمبر کم و بیش جتنے تشریف لائے، اولو العزم انبیاء علیہ السلام سارے اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں، لیکن کسی کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ کسی نبی کو آرے پہ رکھ کے چیر دیا گیا، کسی نبی کو 2 اونٹوں کو مخالف سمت میں چلا کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا، کسی نبی پہ کوئی ظلم کیا گیا، کسی نبی پہ کوئی کیا گیا۔ انبیاء علیہ السلام کو اذیتیں دی گئی، ناحق شہید کیا گیا انبیاء کو، لیکن اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا۔ فرمایا محبوب تو پریشان نہ ہو، واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب ان لوگوں سے تیرا رب تیری حفاظت کرے گا، تو پریشان نہ ہو۔ بھائی کیوں؟ پہلے انبیاء کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، رسول اللہ کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، وہ بھی اللہ کے نبی، یہ بھی اللہ کے نبی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان انبیاء کے بعد وہ ایک تشریف لے جاتے، دوسرے نبی تشریف لے آتے، وہ تشریف لے جاتے تو تیسرے نبی آ جاتے، وہ جاتے تو چوتھے نبی آ جاتے۔ یہ سلسلہ جاری تھا، نبوت کا دروازہ کھلا تھا، اس لیے حفاظت کا ذمہ بھی نہیں لیا۔ اور جب نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، رسول اللہ تشریف لائے، فرمایا محبوب واللہ یعصمک من الناس، اب تیری حفاظت تیرے رب کرے گا، اس لیے کہ تو ہے جو آخری، تیرے بعد آنے والے کوئی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین۔ حضور کیا ہے جی؟ حضور خاتم النبی، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آقا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ 1974 کو شاہ محمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اسمبلی میں یہ بل پاس کروایا تھا کہ قادیانی کافر ہیں۔ کون ہے جی؟ بولیے قادیانی؟ قادیانی کون ہے؟ قادیانی کافر ہیں۔ یہ بل پاس ہوا اور ہمارے قانون میں آج تک یہ لکھا ہوا ہے کہ قادیانی پاکستان کے اندر مسجد نہیں بنا سکتے، قادیانی اس جو جگہ انہوں نے عبادت کے لیے بنائی ہوئی ہے اس کو مسجد کا نام نہیں دے سکتے، اس جگہ پہ اذان نہیں دے سکتے، پاکستان کے اندر اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ یہ پاکستانی قانون اٹھا کے دیکھیں، پاکستانی قانون کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ تو شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور جتنے بھی ان کے ساتھی تھے، اللہ سب کی قبروں پہ کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو انہوں نے یہ 1974 کو انہوں نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ قادیانی کافر ہیں۔ ہم اس معاملے میں اس کو سلوٹ کرتے ہیں، یہ بہت بڑا کام کیا تھا، قادیانیوں کو کافر کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے لکھا، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس کے پاس کوئی اور دوسرا بندہ چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیے۔ فرمایا وہ تو معجزہ دکھائے گا یا نہیں دکھائے گا وہ تو بعد کی بات ہے، یہ سوال کرنے والا خود کافر ہو گیا ہے، یہ سوال کرنے والا خود کافر ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی تو 1400 سال پہلے فرمایا گیا لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ سوال کس بات کا پوچھ رہا ہے؟ یعنی اگر وہ اس کو مطمئن کر دے تو یہ راضی ہو جائے گا؟ وہ اگر کوئی معجزہ دکھا دے، جادو دکھا دے، شعبدہ بازی دکھا دے تو کیا یہ راضی ہو جائے گا؟
تو کوئی شخص اگر یہ کہے وہ تو جہنمی ہے ہی ہے، کہ جو یہ کہے کہ میں نبی ہوں، جو اس سے سوال کرے، معجزہ طلب کرے کہ اگر تم نبی ہو تو معجزہ دکھا دو، نبی مان لوں گا، تو وہ تو پتہ نہیں دکھائے گا نہیں دکھائے گا، کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، یہ سوال کرنے والا پہلے کافر ہو جائے گا۔ اس نے شک پیدا کیا ہے نبوت میں، شک پیدا کیا ہے اس نے نبوت میں۔ اور قادیانی وہ کانا، احمد بھی نہیں کہنا چاہیے اس کو، احمد تو رسول اللہ کا نام ہے۔ تو ہمارے بزرگ استاد العلماء خادم صاحب وہ اس کو یہ نہیں کہتے تھے غلام احمد قادیانی، وہ نہیں بولا تھا، وہ صرف کہتے تھے وہ کانا، وہ جو لیٹرین میں مرا۔ اس کا ڈے بھی منانا چاہیے ان کو نا، جو ان کے ماننے والے ہیں، کہ وہ باتھ روم میں جا کے مرا۔ اللہ اپنے نبیوں کی حفاظت کرتا ہے، ظالموں کی نہیں، جھوٹوں کے نہیں، جھوٹوں پہ تو اللہ کی لعنت ہے، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ پھر لوگ دلیلیں دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ غلام احمد قادیانی اس لیے نبی نہیں ہو سکتا کہ اس لیے کہ وہ بہت بڑا ظالم تھا، اس لیے نبی نہیں ہو سکتا۔ تو کہتے ہیں نہیں جی غلام احمد قادیانی اس لیے نبی نہیں ہو سکتا کہ وہ بڑا بغیرت تھا، اس لیے نبی نہیں ہو سکتا۔ غلام احمد قادیانی اس لیے نبی نہیں ہو سکتا کہ وہ بڑا حرام خور تھا۔ میں کہا کرتا ہوں میرے بھائی، ہر ایک کا اپنا خیال ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ باغیرت ہوتا نبی تب بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ تو حرام کھاتا تھا نا، تو لوگ کہتے ہیں اس لیے نبی نہیں ہوتا کہ وہ حرام کھاتا تھا، اگر وہ حلال کھاتا نبی تب بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ باغیرت ہو نبی تب بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں بھائی؟ ہمیں یقین ہے، ہمارے نبی کہہ گئے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ وہ جو مرضی کرتا پھرے، وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ اور اتنا ذلیل ہے، اس کی کتاب ہے التذکرہ، میں آپ کو پڑھنے کی دعوت نہیں دے رہا، صرف یہ بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ ایسی چیزوں کو پڑھنا انسان کو ڈاواڈول کر دیتا ہے، متذبذب کر دیتا ہے۔ ایسی چیزوں کا اگر آپ لوگ پڑھیں گے نا ایسی چیزوں کو تو متذبذب ذہن متذبذب ہو جاتا ہے، سوالات پیدا ہوتے ہیں ذہن کے اندر کہ یار یہ بھی ہو سکتا ہو، پتہ نہیں یار یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا۔ تو بھائی میں پڑھنے کی دعوت نہیں دے رہا، میں صرف حوالہ دے رہا ہوں۔ التذکرہ اس کی اپنی کتاب ہے، وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ابن مریم سے تو میں اچھا ہوں، میری پیروی کرو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ کہتا ہے عیسیٰ سے تو میں اچھا ہوں، میں بہتر ہوں۔ اور لوگ حسین کو مانتے پھرتے ہیں، حسین کی باتیں کرتے ہیں لوگ۔ وہ کہتا ہے کہ حسین سے تو میں اچھا ہوں، بلکہ وہ بھونکتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حسین جیسے ہزاروں میں اپنی آستینوں میں لیے پھرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے حسین جیسے ہزاروں میں اپنی آستینوں میں لیا پھرتا ہوں۔ تو وہ کسی نے کہا تھا نا، سکھائے کون کتے کو، بھائی بھونکنا کام ہے نا کتے کا، کہا سکھائے کون کتے کو، کسے بھونکے کہاں بھونکے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، جسے بھونکے جہاں بھونکے۔ کتا جو ہوگا بھائی، اپنوں کو بھی بھونک پڑتا ہے، پرایوں کو بھی بھونک پڑتا ہے، تو اس نے یہ نبیوں کو بھی بھونکا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھونکا، نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھونکا، حضرت عیسیٰ روح اللہ کو بھی بھونکا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بھی بھونکا۔ تو پھر یہی بات ہے نا، سکھائے کون کتے کو، کسے بھونکے کہاں بھونکے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، جسے بھونکے جہاں بھونکے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا خوبصورت محل بنا ہوا ہے، خوبصورت محل، اور اس محل میں صرف ایک اینٹ کی گنجائش تھی، صرف ایک اینٹ کی، قصر نبوت میں، وہ جو نبوت کا محل بنا ہوا ہے، فرمایا صرف ایک اینٹ کی گنجائش تھی، فرمایا وہ میں ہوں۔ جب ایک اینٹ لگ گئی تو پھر قادیان کے کسی گندے روڑے کی گنجائش ہی نہیں ہے وہاں گنجائش ہی نہیں ہے۔ پھر جب وہ لگ گئی، قصر نبوت مکمل ہو گیا، اب تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے کسی روڑے کی۔ میرے آقا نے فرمایا یا ابا ذر اول الانبیاء آدم وآخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
حضور نے فرمایا ابو ذر سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے اور سب سے آخر نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسود انسی نے اور مسیلمہ کذاب نے۔ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ختم نبوت کے معاملے میں ان کی بات نہ کی جائے تو میں سمجھتا ہوں پھر بات ادھوری، ہماری ادھوری رہتی ہے، وہ تو مکمل ہی مکمل ہے۔ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسیلمہ کے لوگوں نے پکڑ لیا، وہ پکڑ کے مسیلمہ کے پاس لے گئے۔ حضرت حبیب بن زید سے مسیلمہ مخاطب ہوتا ہے، باتیں پوچھتا ہے، کہا تو اے حبیب تو یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا وہ کہنے لگا، مسیلمہ کہنے لگا کہ حبیب تو یہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا اونچا بولنا، مجھے سنائی نہیں دیتا۔ وہ تھوڑا اونچا بولا، کہا ابھی بھی سنائی نہیں دیا، کچھ اور اونچا بول۔ تو اس نے پھر آہستہ سے کہا کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ آپ اونچے بولے، کہا ہاں میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور اللہ کے رسول ہے، میں یہ گواہی دیتا ہوں۔ کہا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اور میں اونچا بولنا، کہا بھی ہے سنائی نہیں دیتا، تجھے کہا نہیں ہے مجھے سنائی نہیں دیتا؟ اس نے کہا آخری بار ہے، اگر سنائی نہ دیا تیرا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ کہا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ پر میں نہیں سنائی دے رہا، ذرا اونچا بول، مجھے سنائی نہیں دیتا۔ تو اس نے حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، یہاں سے ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر پوچھا، کہا اب بتا گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ کے رسول ہیں۔ کہا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا نبی اللہ کا رسول ہوں؟ کہا سنائی نہیں دے رہا، پتہ نہیں تو کیا کہتا ہے، مجھے نہیں سنائی دے رہا۔ اس نے ایک پاؤں کاٹ دیا۔ کہا اب بتا، کہا جواب وہی ہے۔ دوسرا ہاتھ کاٹ دیا۔ کہا اب کیا خیال ہے؟ کہا یہ تو ہاتھ کاٹ رہا ہے، میرے جسم کے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر دینا تو ہر بوٹی کے اندر سے خون کے ہر قطرے سے یہ آواز آئے گی محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور اللہ کے رسول ہے۔ حضرت مسیلمہ نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، لیکن حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ ڈگمگائے نہیں ہے۔ ایک بار بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ چلو اپنی جان بچانا بھی تو فرض ہے، جان بچا لیتے ہیں۔ کہا نہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور انور میں کل 72 جنگیں ہوئی۔ 72 جنگوں میں 259 صحابہ شہید ہوئے، اور مسیلمہ کے خلاف جو جنگ لڑی گئی اس ایک جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ 72 جنگوں میں 259 صحابہ حضور کے دور پاک میں جو جنگوں میں شہید ہوئے، اور مسیلمہ کے خلاف سیدنا صدیق اکبر کے دور میں جو جنگ لڑی گئی اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، اور ان 1200 میں 11 بدری صحابی تھے، وہ جو بدر سے تشریف لائے تھے، جو بدر کی جنگ میں گئے تھے، وہ جو جنہیں تبرک سمجھا جاتا تھا، جنہیں کسی اور جنگ میں نہیں بھیجا جاتا تھا۔ جب مسیلمہ کے خلاف ختم نبوت کی جب جنگ آئی تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا چلو سارے مسیلمہ کے خلاف جنگ لڑنی ہے، چلو سارے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، تو ایک بدری صحابی بھی موجود ہیں، تو وہ تو ہمارے لیے حضور کا تبرک ہیں، جن کے بارے میں اللہ کی قرآن نازل ہوا، جن کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی، جنہوں نے حضور کے ساتھ جنگ کی، پہلی جنگ جو انہوں نے کی بدر کے اندر جا کے، وہ تو تبرک ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا حضور کی ختم نبوت سے بڑھ کے کائنات میں شہید کوئی نہیں ہے، چلو تم بھی چلو۔ تو 11 صحابہ جو بدری صحابہ تھے وہ شہید ہوئے، اور ان میں ایک صحابی حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے قاری قرآن تھے، اور یہ وہ ہیں حضرت سالم جو ایک رات کو قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے،
हुजूर इनकी ना पीछे खड़े होकर तिलावत हुजूर ने सुनना शुरू कर दी। हुजूर तिलावत सुन रहे हैं और हुजूर की चश्मा में अनवर से आंसू बह रहे हैं और हुजूर झूम रहे हैं। हज़रत सालिम ने जब तिलावत ख़त्म की, हुजूर को देखा, कहा या रसूलुल्लाह आप। कहा सालिम तू बड़ा खूबसूरत कुरान पढ़ता है। कहा या रसूलुल्लाह मुझे पता नहीं था कि आप खड़े हैं, अल्लाह की कसम है मुझे ये इल्म होता कि मेरे कमली वाला मेरे कुरान सुन रहे हैं तो या रसूलुल्लाह मैं कुरान को और संवार संवार के पढ़ता, मैं और खूबसूरत कर कर के कुरान को पढ़ता या रसूलुल्लाह। और फिर हुजूर ने दुआ मांगी, हुजूर ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी, या अल्लाह तेरा शुक्र है जिसने सालिम जैसे कारी मेरी उम्मत में पैदा किए हैं, जिसने सालिम जैसे कारी, हज़रत अबू दुजाना जैसे शेर दिल से आबा भी इसी जंग में शहीद हो गए। मेरे अजीज़ों, हमारी सारी ज़िंदगी 100 साल ज़िंदगी भी हो, सहाबा की एक सांस के बराबर भी नहीं है। हमारी 100 साल ज़िंदगी सहाबा की एक सांस के बराबर भी नहीं है, लेकिन सहाबा तो ख़त्म नबूवत पे उठे, अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए। और हमें कोई ख़त्म नबूवत का कोई मामला हो, हम कहते हैं जी मौलवियों का मामला है वो जाने, और हमें तो अपने काम से फुर्सत नहीं है। अरे मेरे भाई, हम सारे ही मुसलमान हैं। ख़त्म नबूवत का मामला इतना हसास मामला है। मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब मौलाना न्याजी रहमतुल्लाह ताला जब जेल में गए तो किसी ने पूछा कि न्याजी बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। अब बूढ़े थे और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इन आँखों से पास बैठ के न्याजी साहब की ज़ियारत की है, करीब बैठ के पास बैठ के न्याजी साहब की बातें सुनी हैं, न्याजी साहब की ज़ियारत की है पास बैठ के। अब्दुल सत्तार खान न्याजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो किसी ने पूछा, कहा न्याजी बताओ उम्र कितनी है। मौलाना न्याजी फरमाने लगे 6 दिन 7 रातें मेरी उम्र है। तो सवाल करने वाला मुस्करा पड़ा, उसने कहा हज़रत आप तो बूढ़े हैं, अब तो बुज़ुर्ग हैं, 70-80 साल के लग रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि 6 दिन और 7 रातें। फरमाने लगे उम्र तो बस वही है जो हुजूर की ख़त्म नबूवत के लिए जेल में आया हो, तो वो 6 दिन और 7 रातें बनती हैं जो जेल में। उम्र तो यही है, बाहर वाली तो पता नहीं कैसे गुजर गई है, बाहर वाली तो पता नहीं कैसे गुजर गई है, कोई पता नहीं। असल उम्र तो है यही जो हुजूर की ख़त्म नबूवत के लिए मैं जेल में डाल दिया गया हूँ और फंदे तक पहुँच गया हूँ। और जब फंदा डालने लगे ना मौलाना न्याजी के गर्दन में, आपने फरमाया ये जो मुंह के ऊपर चढ़ाते हो ये चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और जो जेलर था उसने कहा न्याजी, जब लोगों को सजाए मौत सुनाई जाती है ना तो उनका वज़न कम हो जाता है, घट जाता है उनका वज़न, तेरा वज़न बढ़ गया है, क्या वजह है। तो आप फरमाने लगे मैं कोई कसूर तो नहीं करके आया, मैं कोई गुनाह करके तो नहीं आया, मैं तो हुजूर की ख़त्म नबूवत पे पहरा दे के आ रहा हूँ, बढ़ेगा नहीं तो और क्या होगा। और जब आप पहुँचे वहाँ पर तो वो जल्लाद आया, उसने वो मुंह पे जो कपड़ा चढ़ाते हैं, कपड़ा चढ़ाना चाहा, और आपने फरमाया छोड़ दे, ये कपड़ा क्यों चढ़ाता है, मुझे कोई ज़बरदस्ती फांसी दी जा रही है, मैं तो खुद चल के आ रहा हूँ, मैं तो खुद फट्टा की तरफ चल के आ रहा हूँ। हुजूर की ख़त्म नबूवत पे न्याजी को फांसी मिले, इससे बढ़ के न्याजी और चाहता क्या है। और आपने उस रस्सी को चूम कर, वो जो गले में डाली जाती है, रस्सी को चूम कर खुद अपने गले में डाल ली और कहा है रस्सी जल्दी कर, तू मुझे रसूलुल्लाह से मिलाएगी, तू मुझे हुजूर की ज़ियारत करवाएगी, मैं बड़ा मुश्ताक हूँ हुजूर की ज़ियारत का, तू मुझे हुजूर से मिला दे, जल्दी कर, मैं हुजूर से मिलना चाहता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, ख़त्म नबूवत का मामला बड़ा ही हसास मामला है। कभी भी कहीं भी आप नेट इस्तेमाल करने वाले भाई हैं, कभी कोई कहता है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, कोई जालिम कोई बदमाश उठ के कह देता है मैं अल्लाह के नबी हूँ, ये किताबें मुझ पर उतरी हैं, सिवाय लानत के उस पर और कोई जुमला ना करे, सिवाय लानत के कि अगर तू नबी है तो ये किताब में क्या लिखा है, तेरी किताब में क्या है, किताबें कहाँ से आई हैं, किताबें आना तो बंद हो गई हैं, तेरे ऊपर वही कौन लाता है, कोई सवाल नहीं, अपना ईमान ज़ाया कर बैठेंगे।
سوائے لعنت کے کہ جھوٹوں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے، ساری دنیا کے جھوٹوں پہ لعنت ہے، تو بھی جھوٹا ہے۔ میرے نبی سچے تھے، سچے ہیں، اور میرے آقا کا فرمان قیامت تک ہی سچ ہے۔